انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، گزشتہ جمعہ بھی کچھ باتیں قربانی سے متعلق عرض کی تھی۔ آج کی نشست میں بھی قربانی سے متعلق چند ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے میں نے قربانی کی اہمیت، اس کی فضیلت، قربانی کا واجب ہونا اور قربانی کس پر واجب ہے، یہ ساری باتیں میں نے عرض کی اور آخر میں نے عرض کیا تھا کہ جو بھی مسلمان ہے کافر نہیں، عاقل ہے مجنون اور دیوانہ نہیں، بالغ ہے نابالغ اور ناسمجھ نہیں، مقیم ہے مسافر نہیں، اور صاحب نصاب ہے، ایسے آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ پھر نصاب کیا ہے وہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ چاندی کے اعتبار سے 5 چیزوں میں سے جس چیز کا نصاب بھی موجود ہو تو آدمی کے ذمے قربانی کرنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک گھر میں کئی افراد ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا کاروبار ہوتا ہے، ایک گھر میں کئی افراد ہوتے ہیں، ہر ایک صاحب نصاب ہوتا ہے، ایک گھر میں کئی افراد ہوتے ہیں، ہر ایک کے پاس اتنا مال موجود ہوتا ہے، لیکن پھر بھی عموماً پورے گھرانے میں ایک ہی قربانی کر دی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ گھر میں جتنے افراد موجود ہیں ان میں جو بھی صاحب نصاب ہوگا ہر ایک پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہوگا۔ مثلاً کئی بھائی ہیں اکٹھے رہتے ہیں، ہر ایک صاحب نصاب ہے تو ہر ایک پر الگ قربانی کرنا لازم ہوگا۔ اگر گھر میں والدین بھی ہیں، اولاد بھی ہے، والدین بھی صاحب نصاب ہیں، اولاد بھی صاحب نصاب ہے، تو والدین پر قربانی الگ لازم ہوگی اور اولاد پر قربانی الگ لازم ہوگی۔ اگر شوہر اور بیوی ہیں اور دونوں میں سے ہر ایک صاحب نصاب ہے تو شوہر پر قربانی الگ لازم ہوگی، اور اگر بیوی بھی صاحب نصاب ہے تو بیوی پر قربانی الگ لازم ہوگی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ گھر میں بہت سارے افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں لیکن قربانی صرف ایک کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قربانی سب کی طرف سے ہو گئی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ گھر میں جو بھی صاحب نصاب ہوگا
خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، ہر ایک پر الگ سے قربانی کرنا واجب اور لازم ہو۔ یہ تو میں نے گزشتہ جو میں تفصیل عرض کر دی تھی کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے، جس کے پاس سونے کے اعتبار سے نصاب ہو یا چاندی کے اعتبار سے ہو یا نقدی اور پیسے ہوں یا مال تجارت ہو یا گھر میں ضرورت سے زائد کتنا سامان موجود ہو جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے، تو ایسے آدمی کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے اور ایسے آدمی پر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے جانوروں کی عمروں کا، کہ کون سے جانور کی قربانی کی جائے۔ جانور کتنی عمر کا ہو تو اس کی قربانی کی جائے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مسنہ، یعنی جو جانور عمر والا ہے اسی کی قربانی کی جائے۔ جو جانور مسنہ ہے، عمر والا ہے، اسی کی قربانی ہو۔ پھر اب کون سا جانور مسنہ ہوگا، کون سا جانور جوان ہوگا اور کتنی عمر میں اس کی قربانی ہوگی، پھر آگے محدثین اور فقہاء نے اس کی صلاحت کی ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں اگر اونٹ کی قربانی کرنی ہے تو اونٹ کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر اونٹ کی عمر 5 سال ہے تو اس کی قربانی ہوگی، اور اگر اونٹ کی عمر 5 سال سے کم ہے تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہ جو دانتوں کا مسئلہ ہے نا، کہتے ہیں یہ دوندا ہے اور یہ چوبا ہے اور یہ چیکا ہے، یہ محض علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جانور باہر سے خرید رہے ہیں، اب اگر عمر پر اطمینان نہیں ہو رہا، پتہ نہیں اس کی عمر پوری ہے یا نہیں ہے، تو پھر اطمینان کے لیے کہتے ہیں جی دوندا ہو، یہ دوندا ہے یا چوہا ہے یا چکا ہے۔ اگر 5 سال ایسے بھی ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے اس کے دانت توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں دوندا ہے۔ شریعت میں جو اعتبار ہے وہ عمر کا ہے۔ کسی تجربہ کار آدمی کو دکھائیں، اگر وہ کہتا ہے اپنے تجربے سے کہ اس کی عمر پوری ہوگی تو وہ قربانی پہ رکھ سکتا ہے۔ یہ کسی کے گھر کا جانور ہے، یہ کسی کی آنکھوں کے سامنے وہ جانور پیدا ہوا اور بڑا ہوا اور اطمینان ہے، اس کے مالک کہتے ہیں اس کی عمر پوری ہے۔ یا اپنے گھر کا جانور ہے، اطمینان ہے کہ اس کی عمر پوری ہے، تو پھر چاہے وہ دوندا ہو یا نہ ہو اس کی قربانی کرنا جائز۔ عمر کتنی ہو میں نے بتا دیا، اونٹ کی عمر 5 سال پوری ہو، خاؤنٹ و خاؤنٹنی ان کی عمر 5 سال پوری ہو۔ اگر 5 سال عمر ان کی پوری ہے تو قربانی ہوگی، اور اگر 5 سال سے کم ہے پھر ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر گائے اور بھینس ہے تو گائے اور بھینس کی عمر 2 سال پورا ہونا ضروری ہے۔ گائے اور بھینس ہے تو ان کی عمر 2 سال پوری ہو۔ اگر گھر کی ہے یا عمر کے بارے میں اطمینان ہے، یا جنہوں نے اس کو پالا ہے وہ کہتے ہیں اس کی عمر پوری ہے، اور دیکھنے سے بھی لگتا ہے کہ اس کی عمر پوری ہے، تو پھر چاہے وہ دوندا ہو یا نہ ہو،
اگر عمر 2 سال پوری ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے. اور اگر بکری یا بکرا ہے تو اس کی عمر 1 سال پورا ہونا ضروری ہے. اگر بکری اور بکرا 1 سال کے ہیں، 1 سال ان کی عمر پوری ہے تو ان کی قربانی کرنا جائز. اور جو بھیڑ ہے، دمبا ہے، اس کی بھی عمر 1 سال ہو. لیکن آپ نے فرمایا اگر بھیڑ اور دمبا 6 مہینے کا ہے لیکن دیکھنے میں سال والوں کے برابر لگتا ہے، اتنا موٹا تازہ ہے، اگر سال والوں میں چھوڑا جائے تو کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا. اگر 6 مہینے کی بھیڑ اور دمبا اتنا موٹا تازہ ہو جو 1 سال کے برابر لگتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائے. تو یہ جانوروں کی عمریں ہیں، اگر یہ عمریں پوری ہیں تو اس جانور کی قربانی کرنا جائے. بکرا اور بکری ہے تو 1 سال عمر پوری ہو، بھیڑ دمبا ہے 1 سال عمر ہو، اگر 1 سال نہیں 6 ماہ ہے، 6 ماہ سے زیادہ ہے لیکن 1 سال والوں کے برابر لگتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. اگر بھینس اور گائے ہے 2 سال عمر پوری ہے تو قربانی جائز ہے. اور اگر اونٹ اور اونٹنی ہے 5 سال عمر پوری ہے تو ان کی قربانی کرنا جائز ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مسنہ عمر والے کی قربانی کرو. یہ ہے جانوروں کی عمروں کا مسئلہ. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کون سے جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کون سے جانوروں کی قربانی جائز نہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جب قربانی آتی ہے تو کہیں سے کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ بھینس کی تو قربانی جائز ہی نہیں ہے. تو میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیتا ہوں کہ کس کی قربانی جائز ہے اور کس کی نہیں. 5 قسم کے جانور ایسے ہیں اگر مذکر مؤنث دونوں ملاؤ تو 10 بن جاتے ہیں. 5 قسم کے جانوروں کی یعنی 10 جانوروں کی قربانی جائز ہے. نمبر 1 بکرا یا بکری، تو یہ ہو گئے ان کی قربانی جائز. نمبر 2 بھیڑ دمبا، ان کی قربانی جائز. نمبر 3 اونٹ کی قربانی جائز ہے. نمبر 4 گائے اور بیل کی قربانی جائز ہے. نمبر 5 بھینس اور کٹے کی قربانی بھی جائز ہے. یہ 5 قسم کے 10 جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے. اب بھینس کی قربانی کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور ان کی جو دلیل ہے وہ سورہ انعام کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے 4 قسم کے 8 جانوروں کا ذکر کیا. ان میں بکرے کا ذکر ہے، بکرے اور بکری کا. ان میں بھیڑ اور دمبے کا ذکر ہے، اور ان میں گائے کا ذکر ہے اور اونٹ کا ذکر ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ان 8 جانوروں کی قربانی جائز ہے، لہذا جو بھینس یا کٹا ہے اس کی قربانی کرنا جائز نہیں. آج یہ ہے کہ ان 5 قسم کے 10 جانور کی قربانی کرنا جائز ہے. جو سورہ انعام کی آیت کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اس آیت کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. وہ آیت تو دور کی بات ہے، پوری سورہ انعام میں اللہ نے کہیں بھی قربانی کا ذکر نہیں فرمایا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے کافروں اور مشرکوں کی بعض رسومات کی تردید فرمائی ہے تو اس میں ان 8 جانوروں کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا. اس لیے پوری سورہ انعام میں کہیں بھی قربانی کا ذکر ہی نہیں ہے. اس لیے سورہ انعام میں یہ جو 8 جانوروں کا ذکر ہے یہ
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قربانی کے یہ 8 جانور ہیں، 8 کی قربانی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی قربانی جائز نہیں۔ قربانی کا ذکر اللہ نے سورہ حج میں فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں قربانی کا طریقہ مقرر کیا تھا تاکہ وہ اللہ کا نام لے ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو بطور رزق عطا فرمائے ہیں، من بہیمۃ الانعام، چوپائے جانوروں میں سے، یعنی وہ جانور جن کو پالا جاتا ہے۔ بہیمہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کو پالا جاتا ہے، جس طرح بکرے کو پالا جاتا ہے، جس طرح بھیڑ اور دمبے کو پالا جاتا ہے، جس طرح گائے اور اونٹ کو پالا جاتا ہے، اسی طرح بھینس اور کٹے کو بھی پالا جاتا ہے۔ یہ بھی بہیمۃ الانعام میں سے۔ اس لیے جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اس طرح بھینس اور کٹے کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ یہ جو شوشہ چھوڑا جاتا ہے نا، یہ بالکل غلط ہے۔ اور پھر جتنے بھی اصحاب لغت امام گزرے ہیں دنیا میں، جتنی بھی بڑی بڑی لغت کی کتابیں ہیں، جتنے محدثین ہیں، جتنے فقہاء ہیں، ان سب نے لکھا ہے کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی قسم ہے، قربانی کے بھائی بھینس اور گائے دونوں برابر ہیں۔ اور پوری امت کا اجماع ہے کہ جس طرح گائے کی قربانی کرنا جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ اس لیے بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھینس کی قربانی نہیں کی، بالکل حضور نے نہیں کی۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں بھینس پائی نہیں جاتی تھی، اور آج تک عرب میں بھینس نہیں پائی جاتی۔ یہ جو بھینس ہے یہ عرب ممالک کا جانور ہے ہی نہیں، آج تک عرب میں بھینس کا وجود نہیں ہے، چونکہ نبی اسلام کے زمانہ میں بھینس موجود ہی نہیں تھی، اس لیے کبھی بھینس کی قربانی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ پھر سوال یہ ہے کہ آپ نے جس طرح بھینس کی قربانی کبھی نہیں کی، تو آپ نے تو بھینس کا گوشت بھی کبھی نہیں کھایا، آپ نے تو بھینس کا دودھ بھی کبھی نہیں پیا۔ پھر ہم لوگ بھینس کا دودھ تو پیتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں بھائی دودھ بھینس کا ہونا چاہیے، ڈھونڈتے ہیں بھائی گوشت جو ہے نا وہ کٹے کا ہونا چاہیے، کٹے کا۔ حالانکہ حضور نے زندگی میں کبھی بھینس کا گوشت نہیں کھایا، آپ نے زندگی میں کبھی بھینس کا دودھ نہیں پیا۔ اگر حضور کا قربانی نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، پھر تو حضور نے کبھی بھینس کا دودھ نہیں پیا تو اس کا دودھ پینا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر تو حضور نے کبھی کٹے کا گوشت نہیں کھایا تو اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے اعتدال والی بات یہی ہے کہ 5 قسم کے 10 جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ بکرا بکری کی قربانی کرنا جائز ہے، بھیڑ دمبے کی قربانی کرنا جائز ہے، گائے اور بیل کی قربانی کرنا جائز ہے، بھینس اور کٹے کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، اونٹ اور اونٹنی کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ ان 10 جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے اور بالکل شریعت کے مطابق۔ ان کے علاوہ جو اور حلال جانور ہیں، بہت سارے حلال جانور ہیں، لیکن ان کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا مرغی ہے، حلال ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہرن ہے، حلال ہے، اس کی قربانی جائز نہیں۔ تو یہ 10 جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر جانور چھوٹا ہو، مثلا بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، تو وہ تو ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ ایک بکرے کی قربانی ایک آدمی کی طرف سے ہوگی، ایک بکری کی قربانی ایک آدمی کی طرف سے ہوگی، ایک بھیڑ کی قربانی ایک آدمی کی طرف سے ہوگی، ایک دمبے کی قربانی ایک آدمی کی طرف سے ہوگی۔ یہ جو چھوٹے جانور ہیں
وہ صرف ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، ان چھوٹے جانوروں میں ایک سے زیادہ آدمی شریک نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشاۃ عن واحد، بکری ایک آدمی کی طرف سے قربان ہوگی، ایک سے زیادہ کی طرف سے قربان نہیں ہو سکتی۔ اور جو بڑا جانور ہے، بھینس ہے، گائے ہے، کٹا ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، یہ جو 6 جانور بڑے ہیں ان میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 آدمی سے زیادہ آدمی شریک نہیں ہو سکتے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر فرمایا کہ بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو جاؤ، 7 سے زیادہ شریک نہیں ہونا۔ حدیبیہ کے موقع پر میرے نبی نے جانوروں کو ذبح فرمایا اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کرو اور گائے بھی 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کرو، تو اس لیے بڑے جانور میں 7 حصے رکھے جا سکتے ہیں، 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن 7 سے زیادہ آدمی شریک نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جو 7 آدمی شریک ہوں گے، حصہ رکھتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا چاہیے 7 آدمی ایسے ہوں ان میں سے کوئی مشرک نہ ہو۔ اگر کوئی مشرک ہوگا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوگا، کسی کی بھی قربانی نہیں ہو۔ کوئی مشرک نہ ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا کوئی نہ ہو، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجنے والا کوئی نہ ہو۔ وہ 7 کے 7 آدمی مسلمان ان میں کافر کوئی نہ ہو۔ وہ 7 کے 7 آدمی ایسے ہوں جن کی آمدنی حلال کی ہو، اگر کسی ایک کی آمدنی بھی حرام کی ہوگی تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ وہ 7 کے 7 آدمی ایسے ہوں جن کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، اللہ کے لیے قربانی کرنے کی ہو۔ اگر کسی ایک کی نیت بھی اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے بلکہ گوشت کھانے کی ہے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہو۔ اس لیے حصہ رکھنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لیا کریں کہ 7 کے 7 آدمی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ان کی آمدنی حلال کی ہے یا نہیں ہے، ان کا کاروبار میں سود تو نہیں ہے، اور میں کوئی مشرک تو نہیں ہے، سارے مسلمان ہیں، کوئی غیر مسلم تو نہیں ہے، سب کی نیت اللہ کی رضا کی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک کی نیت بھی گڑبڑ ہوگی، کسی ایک کی آمدنی بھی حرام کی ہوگی تو کسی کی قربانی بھی قبول نہیں۔ زیادہ سے زیادہ 7 آدمی بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر تھوڑے آدمی پورا جانور کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، 5 آدمی پورا جانور کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، 3 آدمی پورا جانور کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، ایک گھر والے مل کر پورا جانور کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہوں، لیکن اگر 7 حصوں سے کم بھی کوئی کرنا چاہتے ہیں تو قربانی ہو جائے گی۔ 5 آدمی مل کر قربانی کرنا چاہتے ہیں، ایک جانور کر سکتے ہیں۔ البتہ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ اگر 3 آدمی کر رہے ہیں تو وہ 3 حصے اپنے واجبی ادا کر دیں، ان کے گھر والوں پر واجب ہے ان کے حصے کر دیں، اور اگر نہیں تو اور حصے متعین کر لیں، مثلا ایک حصہ میرے والد کی طرف سے ہے، یہ حصہ میری اماں کی طرف سے ہے، یہ حصہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ حضور نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے، میرے نبی نے 2 چلکبرے بیٹے منوائے خوبصورت، ان دونوں کی قربانی کی، ان دونوں کو ذبح کیا اور فرمایا یہ قربانی مجھ محمد کی امت کی طرف سے۔ حضور کو ہمارا اتنا خیال ہے تو جن لوگوں کو اللہ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے، صاحب وسعت ہے، انہیں چاہیے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کریں، آپ کے نام کی بھی قربانی کریں۔
اس لیے زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہوں گے، لیکن اگر 7 سے کم آدمی بھی پورا جانور کرنا چاہے تو کر سکتے۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم والدین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اپنے اوپر قربانی واجب ہے، خود صاحب نصاب ہے، اپنے اوپر قربانی واجب ہے، تو پہلے اپنی واجب قربانی ادا کریں۔ اگر اپنی واجبی قربانی ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد اللہ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے، تو دوسرا حصہ رکھ لے والدین کے نام کا، تیسرا حصہ رکھ لے رشتہ داروں کے نام کا، لیکن پہلے اپنی واجب قربانی کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اپنے اوپر تو قربانی واجب ہے، اگر واجب قربانی نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، اور جب والد فوت ہو گئے ان کی طرف سے قربانی کرنا نفلی ہوگا، اگر کریں گے تو ثواب ہوگا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر اپنی واجبی قربانی نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، اس لیے پہلے اپنی واجب قربانی ادا کریں، اس کے بعد اگر اللہ نے توفیق دی ہے، وسعت دی ہے، اپنے والدین کے نام کا بھی حصہ رکھ سکتے ہیں، عزیز و اقارب کے نام کا بھی حصہ رکھ سکتے ہیں، اور قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے بھی کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ یہ قربانی کے جانور ہیں، اور قربانی کے دن 3 ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ قربانی کے کتنے دن ہیں، کتنے دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے، تو قربانی کے دن 3 ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ چوتھا دن بھی ہے، چوتھا دن قربانی کا نہیں ہے، اگر کوئی چوتھے دن کرے گا تو صاف مسئلہ ہے، قربانی نہیں ہو۔ قربانی صرف 3 دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضرت علی سے روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا الاضحیٰ وبعدہ یومین، ایک قربانی کا دن ہے اور 2 دن اس کے بعد ہے، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ 12 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قربانی کر سکتے ہیں، جب سورج غروب ہو گیا تو دن ختم ہو گیا، اس کے بعد قربانی نہیں ہو سکتی، تو قربانی کے دن 3 ہیں۔ سب سے افضل تو یہ ہے کہ پہلے دن قربانی کی جائے 10 ذی الحجہ کو، اور پھر 10 کو نہیں کر سکے تو 11 ذی الحجہ کو کر لے، 11 کو نہیں تو 12 کو کر لے، 12 کے بعد قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی آدمی ان 3 دنوں میں کسی عذر کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا، کوئی عذر ہو گیا، مجبوری ہو گئی، قربانی نہیں کر سکا، تو اب 3 دن کے بعد قربانی تو نہیں ہو سکتی، البتہ قربانی کے جانور کا یا قربانی کے پیسوں کا پھر صدقہ کرنا ضروری ہوگا، اسے چاہیے پھر قربانی کے پیسوں کا صدقہ کرے۔ باقی قربانی عظیم عبادت ہے، جب آدمی اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے تو قربانی کا خون بعد میں گرتا ہے، اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے فرمایا فاطمہ اپنی قربانی کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ جب تمہارا جانور ذبح ہوگا اس کا خون زمین پر بعد میں گرے گا، اللہ تمہاری مغفرت پہلے فرما دے۔ قربانی اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، اور اگر قربانی کرنے والا خود اچھی طرح ذبح کر سکتا ہے تو بہتر ہے خود ذبح کرے، نہیں تو بہرحال ذبح کسی ماہر آدمی سے کروانا چاہیے۔ ذبح کے بھی احکام ہیں، علماء سے پوچھنے چاہیے احکام۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ذبح کرنے والا بھی مسلمان اور مسلمان، کافر ذبح کرے گا تو جانور حرام ہو جائے، شیعہ بھی کرے گا تو جانور حرام ہو جائے گا، قادیانی بھی کرے گا تو جانور حرام ہو جائے گا، یہودی اور عیسائی بھی ذبح کرے گا، مشرک مجوسی کرے گا، جانور حرام ہو جائے گا۔ جی نہیں رکھ سکتے، کافر کے ساتھ حصہ بھی نہیں رکھ سکتے، جس کے بارے میں پتہ ہے یہ کافر ہے اس کے ساتھ کیسے حصہ رکھیں؟ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ دوسری بات یہ کہ جانور پر تکبیر پڑھی جائے، تکبیر، بسم اللہ اللہ اکبر، جی آواز سے پڑھنی چاہیے۔
جانور ذبح کرتے ہوئے آواز سے تکبیر پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر کوئی جان بوجھ کر تکبیر نہیں پڑھے گا تو جانور حرام ہو جائے گا، یاد رکھیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کر تکبیر نہ پڑھے تو جانور حرام ہو جائے گا۔ ہاں اگر کسی کو یاد ہی نہیں رہا، بھول گیا، باقی بھول گیا، پھر تو جانور حلال ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر تکبیر نہیں پڑھی تو جانور حرام ہے۔ مستحب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کا رخ قبلے کی طرف کریں، جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، جانور کے سامنے چھریاں تیز نہ کی جائیں، چھریاں پہلے سے تیز ہوں، تیز چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کیا جائے تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو اور اس کی جان جلدی نکل جائے۔ جانور میں 4 رگیں ہوتی ہیں، 4، ایک کھانے پینے کی ہوتی ہے، ایک سانس کی ہوتی ہے اور 2 خون کی نالیاں ہوتی ہیں۔ ان 4 رگوں میں سے 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اگر 3 رگیں کٹ جائیں گی تو جانور حلال ہوگا، اگر 3 رگوں سے کم کٹے گی پھر جانور حلال نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا، یاد رکھیں۔ 4 رگیں کٹ جائیں بہتر ہے، 4 نہیں کٹتی 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اگر 3 رگیں نہیں کٹی، جانور پہلے ہی ختم ہو گیا تو جانور حرام ہو جائے۔ اور جانور جب ذبح کر دیا تو پھر اس کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے، جب ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کی کھال اتاری جائے۔ تو یہ جانور کو ذبح کرنے کے بھی احکام ہیں۔ تو یہ